آج کا واقعہ بڑا ہی نازک اور بڑا ہی اہم ہے. جی ہاں، بڑے ہی نازک پہلو کی طرف اس واقعے میں ہماری توجہ جانی ہے. اللہ کرے کہ توجہ بھی جائے اور ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں. نہ صرف حاجیوں کے لیے واقعہ اہم ہے بلکہ عام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی شاندار اس میں میسج، حیا کا میسج موجود ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال و جواب صفحہ 39 تا 341 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار انتہائی متقی اور پرہیزگار اور بے حد خوبرو اور حسین نوجوان تھے. سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے. آپ کا رفیق سفر جو تھا وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا. اسی دوران اچانک ایک برقع پوش اعرابیہ یعنی عرب کی جو دیہاتی عورت ہے وہ خیمے میں داخل ہوئی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. اس کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا. کہنے لگی کہ مجھے کچھ دیجئے. آپ سمجھے شاید روٹی وغیرہ مانگ رہی ہے. کہنے لگی میں وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے لرزنا شروع کر دیا. فرمایا تجھے میرے سامنے شیطان نے بھیجا ہے. اتنا فرمانے کے بعد اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھ کر زوردار بلند آواز سے رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر برقع پوش اعرابیہ جو تھی وہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خیمے سے باہر چلی گئی. جب آپ کا رفیق واپس آیا، ساتھی واپس آیا، تو دیکھا کہ آپ نے تو رو رو کر آنکھیں سجا دی ہیں، گلا بٹھا دیا ہے. کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کا سبب تو بتائیے. تو آپ نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، مگر وہ بار بار اصرار کرتا رہا تو آپ نے حقیقت کا اظہار کر دیا کہ ماجرا کچھ یوں ہوا میرے ساتھ. اللہ غنی. آپ کے رفیق سفر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگا. تو آپ نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا حضور مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں اپنے آپ پر صبر نہ کر سکتا اور میں گناہ کر ڈالتا. اور دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ پاک حاضر ہو گئے. طواف کیا. سعی سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ حجر اسود کے پاس جب تشریف لائے تو چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے. اتنے میں اونگ آئی، عالم خواب میں پہنچ گئے. ایک حسن و جمال کے پیکر، معطر خوش لباس، دراز قد بزرگ نظر آئے. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا میں اللہ عز و جل کا نبی یوسف ہوں. عرض کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زلیخا کے ساتھ آپ کا واقعہ عجیب ہے. فرمایا مقام ابوا پر اعرابیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر یعنی اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اللہ غنی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حج کے سفر میں، مبارک سفر میں، شیطان کس طرح حاجیوں کو گناہوں میں پھنسانے کی ترکیبیں کرتا ہے. مگر قربان جائیے عاشقان رسول کے پاکیزہ کردار پر کہ وہ شیطان کے واروں کو ناکام بناتے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود چل کر آنے والی اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ خوف خدا سے رونا دھونا مچا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی. بہرحال دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے بندہ یہ خیال رکھے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. بالخصوص سفر حج میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ دنیا بھر کی خواتین ہوتی ہیں، چہرے پر نقاب بھی نہیں ہوتا، مگر ہمیں اپنی آنکھوں پر نقاب ڈالنا ہے. مرد اسلامی بھائیوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. شیطان بہت مکار ہے. بعض اوقات خیموں میں مرد و عورت ساتھ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات منہ بولے بھائی بہن بنا لیا جاتا ہے. سفر میں چونکہ خواتین اور اسلامی بہنیں ساتھ ہوتی ہیں تو بلا تکلف ایک دوسرے سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو ہر جگہ حیا کا دامن تھامے رکھنا ہے، مگر اس سفر میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے. حرم پاک میں ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو وہاں ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے. یاد رکھیے اللہ مجھے بھی با حیا بنا دے، آپ کو بھی با حیا بنائے، اور ہمیں اللہ کرے یہ احساس ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، میں اکیلا ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، پھر انشاءاللہ ایک اور واقعہ. خاتون جنت اتنی حیا والی، اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا، مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا
کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی، ایک ہی بار مسکرائیں اس ڈولی کو دیکھ کر، جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ ایسی با پردہ خاتون جن کا ہم سب ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں۔ میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، اس کی تمنا کریں، اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں۔ یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی۔ ان کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے۔ جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے، گھر والوں کو سمجھائیے، بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا۔ کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا، اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔
قرآن کہتا ہے ترجمہ کنزُل ایمان تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر! گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر! عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔